نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا ترجمہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، آج کا سبق، اور اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ نماز کی سنت ہے۔ پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ سجدے کی سنتیں چل رہی تھی کہ دونوں گھٹنے زمین پہ رکھنا اور پھر دونوں ہاتھ رکھنا، اور آج کا سبق یہ ہے کہ ناک رکھنا اور پھر پیشانی رکھنا، یہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ پیشانی رکھ کر ناک اٹھا لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یا ناک کے اوپر زور ڈال کے پیشانی زمین پہ نہ ٹیکنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دونوں کو زمین پر ٹیکنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ شرط ہے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے کے لیے کافی ہے۔ اوپر سے یعنی جنت سے نکال کر نیچے جہنم میں گرا دینے کے لیے ایک گناہ بھی کافی ہے۔ پچھلے سبق میں بتایا تھا زنا کرنا، بدکاری کرنا بڑا اور کبیرہ گناہ ہے، اور آج کا سبق یہ ہے کہ چوری کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور ڈکیتی کرنا یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ اور بڑا گناہ ہے۔ اسلام کے اندر چوری گناہ ہے، ڈکیتی کرنا گناہ ہے، کسی کا مال چرا لینا، کسی کے پیسے چرا لینا، یا کسی کو گھیر کر روک کر ڈاکہ ڈال لینا، لوٹ لینا، لوٹ مار کر لینا، یہ سارے کے سارے کام کیا ہیں؟ گناہ کے کام، بڑے اور کبیرہ گناہ۔ اسلام کے اندر اس کی بڑی سخت سزا اللہ رب العالمین نے مقرر کی۔ آج بدقسمت یہ ہے کہ جس کلمے کے نام پر ہم نے ملک حاصل کیا، 72 سال 70 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہم کلمے کا اور اسلامی نظام نہیں دیکھ سکے۔ اسلامی نظام آج بھی اس دھرتی پہ نافذ ہو جائے تو یہ ساری کی ساری خرابیاں ختم ہو جائیں۔ جب زانی کو سر عام سزا دی جائے گی، کون زنا کرے گا؟ جب چور کو سر عام سزا دی جائے گی، اور جب قاتل کو سر عام پھانسی لگائی جائے گی، تو کون ان جرائم کا ارتکاب کرے گا؟ وہ کرے گا۔ گناہ کے نقصانات، کل کیا بتایا تھا پچھلے سبق میں کہ گناہ گار آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نا امیدی اور مایوسی وہ حرام اور گناہ ہے، اور پھر وہ توبہ نہیں کرتا کہ اب اللہ نے مجھے کون سا معاف کر دیا، بغیر توبہ کے چلا جاتا، کتنا نقصان ہے۔ اور میرے معزز سامعین، آج کا سبق یہ ہے کہ گناہ کے نقصانات میں ایک نقصان یہ ہے جو دنیا کے اندر انسان کو ملتا ہے، وہ یہ کہ دنیا کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، اور آخرت سے وحشت ہو جاتی ہے۔ دنیا کے کاموں میں انہماک، اور آخرت اور دین کے کاموں سے بیزاری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہے نا آدمی غافل ہے، سست ہے، کالی، اور ایک ہے کہ یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ بیزاری، یہ بیزار ہے آدمی، دین سے بیزار، آخرت سے بیزار۔ یہ گناہوں کے نقصانات اور اس کی نحوست کا یہ نتیجہ ہے کہ آدمی پھر اس سٹیج تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کو جو ہے نا دنیا دین کی باتیں، آخرت کی باتیں اچھی نہیں، اس سے بیزاری ہو جاتی ہے، اور دنیا کے کاموں میں بڑا چست چلاک۔ اور حدیث پاک میں
فجر کی نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں فرمائیں کہ یہ خبیث النفس آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت لفظ کیا فرمایا؟ خبیث النفس۔ کیا مطلب؟ کہ اب یہ سارا دن سست رہے گا، سارا دن سستی نوست چھائی ہوگی۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ وضاحت کی ہے کہ یہ دنیا کے کاموں میں تو چست چالاک ہوگا، لیکن دین کے کاموں میں سست ڈھیلا ہوگا، بریلر بن جائے گا۔ آج یہی حالت ہے۔ یہ دنیا کے کاموں میں تو بڑے چست چالاک، بڑے تیز ترار چلاک ہے، لیکن نماز کے معاملے میں، دین کے معاملے میں بس بیچاروں کے لیے ساتھ گھر کے ساتھ مسجد ہے، لیکن مسجد میں جانا مشکل ہے، اور گھر سے اٹھ کر یہاں شہر جانا، دوسرے شہر جانا اس کے لیے دنیا کا وہ آسان ہے، اور ساتھ مسجد میں جانا کیا مشکل ہے۔ یہ خبیث النفس آدمی، یہ ہے دنیا سے، دین سے، آخرت سے بیزاری اور وحشت۔ نیک اعمال کی فوائد کہ ایمان والی اور نیک اعمال والی جس کی زندگی ہوتی ہے، اللہ اس کا حامی اور مددگار ہوتا ہے۔ اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں، اس کے دل کے اندر ایمانی طاقت اور قوت آ جاتی ہے۔ اور آج کے فوائد میں یہ ہے کہ جو نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو سچی عزت عطا فرماتے ہیں۔ جس کی زندگی ایمان والی ہوگی، نیک اعمال والی ہوگی، تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی سچی عزت ہوتی ہے۔ ایک ہے مالدار آدمی کی عزت کرنا، ایک ہے کسی عہدے اور منصب کی وجہ سے کسی کی عزت کرنا، تو یہ مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، اور جب وہ نہیں رہتا ہے تو کوئی اس کو سلوٹ نہیں کرتا ہے، کوئی اس کو سلام نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، اور کرتا ہے تو اس لیے کہ یہ مالدار آدمی ہے، چلو مجھے کوئی سے کو مفاد مل جائے گا، یہ فلاں پوسٹ پر ہے، یہ فلاں افسر صاحب ہے، تو میں اس کی عزت کروں گا، خوش آمد کروں گا، تو وہ کہیں نہ کہیں کام آ جائے گا، وہ اپنا کام شام نکلوا لیں گے۔ تو یہ عزت کس لیے ہے؟ یہ بناوٹی عزت ہے۔ ہمارے بڑوں میں حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے، فیصل آباد کے تھے، اللہ نے دین کا تبلیغ کا ان سے بڑا کام لیا۔ تو ان کے بارے میں سنا کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے یہیں گئے شیخو پورہ کے قریب روڈ کے اوپر، تو ٹریفک جام تھی، گاڑیاں روکی ہوئی تھی ایک طرف، تو حضرت کی گاڑی بھی وہاں ایک طرف رکوا دی۔ تو وہاں ایک پولیس اہلکار تھا، وہ جانتا تھا مفتی صاحب کو، آ کر معذرت سے کہا کہ مفتی صاحب معذرت کے ساتھ ہم مجبور ہیں، ہماری جو ہے نا نوکری ہے اور ہماری ڈیوٹی ہے، یہاں سے اب تھوڑی دیر بعد نا ایک سور نے گزرنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ بند کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو پروٹوکول اور یہ جو سلوٹ اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ کس لیے؟ اب اس کو اس لفظ سے کہتا پکارا، کہتا جب وہ آیا تو اسی سور کو سلوٹ مارنے والا بھی یہی آدمی تھا، اور جب گزر گیا ہم کہا چلو وہ جو گزر گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں لوگ ان کی عزت دل سے کرتے ہیں، سچی عزت کرتے ہیں، بناوٹی نہیں کرتے۔ جو بناوٹی لوگ ہوتے ہیں پھر ان کی عزت بناوٹی ہوتی ہے، اور جو حقیقی لوگ ہوتے ہیں، سچے لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، پھر ان کی عزت بھی حقیقت میں ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے۔ جو دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر ان کی عزت بھی اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں نمائشی کاموں سے، نمائشی دین سے محفوظ فرمائے، سچے دین پر سچائی کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔